میں عریضہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا کرتا سا گفتگو تو چلا گیا. حضرت شاہ الرحیم فرماتے نے خلوت آ گئی ہے, حالات اوکھے آئے ہیں, ایک بک چھوڑیا نہیں پئی ہے, میں اپنی زوجہ نو آکھیا وہی لے کے آ, اج تقسیم کر دینے ہیں, ساڈا لنگر جانے تے مدینے والا جاڑے. میرے سرکار کا نوکر فجر تو بعد باہر کھلوتا ہے, کہتا ہے لوگو آقا دے نام دا لنگر پہ تقسیم ہوتا ہے. کئی جناب اعلیٰ کم حرفہ ہے جنہاں نے ایک دانہ اٹھایا دیا کہ عبد الرحیم یار دیاں شانہ دیکھتے اپنا لنگر دیکھ, یار دا مقام دیکھتے اپنا لنگر دیکھ. دیکھ کئی اعلیٰ حرفہ ہے جنہاں نے لنگر دا ایک دانہ منہ دے اندر ڈالیا تے کہتے ہیں عبد الرحیم ماں جیب دے اندر ڈریا تے کی ہویا سونے دا میلاد تے پھر بھی منائی کھڑوتا ہے, یار دا میلاد تے پھر بھی تو منایا ہے, موقوف نہیں کیتا. آپ فرماتے ہیں میں ایک بک چھوڑنے والا لنگر سارا دن تقسیم کیتا, رات نو فرمایا گھر دے اندر آیا اپنی کلی دے اندر لیٹیا وا, اضطراب دی وجہ نال مینوں نیند نہیں آندی, کدی ادھر کروٹ بدل لاواں کدی ادھر بدل لاواں, میرا سونا مدینے والا کی سوچے گا, اتنے بڑے لنگر ونڈن والے نے اج کی کیتا ہے. فرمایا رات دا پچھلا پہر مینوں نیند نے آ لیا, فرمایا اکھ لگی ہے تے میرے مالک نے بختاں نو جگا دیتا ہے, میرے بخت جا گئے نے. اللہ دا پیارا نبی فرمایا مینوں اپنی زیارت پہ عطا فرماتا ہے. فرمایا لوگوں میں تکیا آقا دے ایک پاسے جناب صدیق بیٹھے نے, آقا دے ایک پاسے جناب فاروق بیٹھے نے, آقا دے ایک پاسے عثمان غنی بیٹھے نے, ایک پاسے مولا مشکل کشا بیٹھے نے, تے انہاں چار تاریاں دے درمیان میرا سونا چودھویں دے چن وانگوں چمکدا پیا ہے. میرے آقا دا مکھڑا چودھویں دے چن وانگوں چمکدا پیا ہے. کیا خوب کوئی پیا فرمانا ہے کہ ابو بکر ادھر عثمان ادھر, ایک سمت علی ایک سمت عمر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا جناب اعلیٰ حضرت حکم دے میں دوبارہ پڑھنا, ابو بکر ادھر عثمان ادھر, ایک سمت علی ایک سمت عمر. ذرا نعرے گرا لا دینے ہیں کہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا, عثمان کی شان کا نظریہ ہو, شیطان لین تے نہیں آیا, تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جبین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بات سچ زمین تے نہیں آیا. اس واسطے کوئی پیا فرماتا ہے کہ ابو بکر ادھر عثمان ادھر, ایک سمت علی ایک سمت عمر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم
فرماندے نے جڑے چولے سارا دن میں رکھتا رہا فرمایا میرے آقا تقسیم پہ فرماندے نے اللہ دا پیارا نبی جناب والا تقسیم پہ کرنا ہے میں لکتا چھپتا پہ آقا میں تکن کے تے آکھن کے ایک کیتا یہ چھولے پہ تقسیم کرنا ہے فرمایا اللہ دے نبی نے میں بلایا تے بلا کے فرمایا عبد الرحیم کیا تو نہیں جانتا میں اپنے یاراں دا مال نہیں دیکھیا کرتا میں تے اپنے یاراں دا پیار دیکھدا ہوں میں تے انہاں دے دلاں دے اندر چھپی محبت دیکھدا ہوں میرے سنی مسلمان بھائیو ایک حقیقت اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو کہ اللہ دا نبی اپنی جناب اعلی قربت کرنا واسطے مال نہیں تکدا ہوندا اپنے غلام دا پیار تکدا ہوندا ہے سرکار کدی اے جناب اعلی فرق نہیں رکھیا کہ امیراں دے گھر ساڑی حاضری ساڑی تشریف آوری ہوے گی لیکن معاذ اللہ غریباں نوں محروم رکھیا جائے گا ایک شاعر کامل دا شعر نوں یاد آیا او پہ فرماندے نے کہ نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے کوٹھی چکیا سرکار نو کوٹھی چکیا حلیمہ نے سرکار نو جتیاں جاماں پڑے دیکھتے رہ گئے لینے آقا پرونا ہے ساڈا نبی آیا سنیو 5 منٹ دے اندر تھوڑی جہاں خلاصی ہونا بھی ہے ناراض نہیں ہونا کریسیت تو سانو اندازہ ہو رہا ہونے اج میں ایک تقریر میں شروع کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس واسطے نہیں کی تھی باب جناب کو مولوی صاحب تقریر در شروع سے کر لائے اگے کول بندی میں اج ایک 5ویں تقریر کرنا آج دے دن دے اندر تے آخری دن بجے سے میں 5 پروگرام اکٹھے میں دینے پہ گئے نے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوئے گا یہ دیکھو نا میں تھا نے قرض کرنا ایک چیز دا میں اپنی مختصر کی خطابت دے عرصے دے اندر حضرت ماشاءاللہ بہت سینئر خطیب نے میں اندازہ کیتا ہے کہ کل ایک گلے دی نہیں ہوگی کل ساری سرکار ہوگی سچی گل ہے نہیں تو میں سمجھنا اے جے گلا کریں گے تو ہوے نا تے وہ ایک تو دوجا پروگرام بھی نہیں کر سکتا تے میں آپ کا ذکر دی کبھی میں پھر پڑھتا بیٹھا تے اس کا مطلب یہ ہویا کہ کل میرے ساتھ دی نہیں کل مدینے والے دے ذکر دی تاں جو کا سب کو گھنٹہ توڑ چڑھی گیا ہے تے تسی اگلے پروگرام والے پریشان نہ ہو انشاءاللہ خیر فرمائے روز نہیں ہونا ہے کدی وقت ہوندیاں نے دیکھو نا آپ نے کدی بندے نوں اوقات بھی یاد دلانی ہوندی ہے اے لے تو بڑا نہیں میں ہی بڑا بندہ سمجھنے لگ پیندا ہے کہ میں ہی خطیب پاکستان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اوقات یاد دلانے میں ایک دن سال جیسا آ ہی جانا ہے پر فرماتا ہے لے چلو بڑا کون ہے یہ تکبر دی چادر ہوئے حافظ صاحب گزرے نے پشاور کے علاقے دے بڑے پکے حافظ سن 1300 دے شاگرد ہوئے جنہاں نے قرآن پاک پکا پڑھیا قرآن ہوندے نے مسلے دی بھی سنایا ساڈے سنیے نے مدارس دی بڑی بڑی وقت سنتی ہے بس بلا کے لگے تے نے دستار بندی نے لیکن روزے آن کے سانو حافظ بار میں رپورٹ کرنے پڑتے ہیں اے عرض ہے بھائی یہ بلا کے تاں دے جو بچے اتری سے بارے آندے ہوں تھوڑی جی شریڑی واسطے انہوں بلا کے دینا نہیں مناسب نہیں میری گل سمجھ آئے حضرت تو بڑا مان سی کہ حافظ ہاں رمضان شریف آ جاتے پہلے روزے میں پوچھتے ہیں ہاں بھائی بچے راتی کی پڑھے پرانے شاگرد نہیں سن بڑیاں داڑیاں اور ساجی الحمدللہ منزل ٹھیک رہی کہندے نے تسی کیڑیاں منزلاں پڑھدے ہو منزلاں تے اسی پڑھدے منزلاں تے ساڈیاں رات آئی تے حضرت صاحب والے پہلا سوال سی مسئلے دے اوتے پچھو جرا بیان لکھے کہ شاگرداں نے لکھنے دینے شروع کیتے تو پہلی رکعت دی سات لکھے آئے نا حضرت پوری دوجی تو بعد سلام پھیر کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ ہاتھ مان کے کہندے نے سونیا تکبر دی چادر تیرے ہاتھ تیری ہے تینوں ڈھکتی ہے یہ بندہ جے تکبر دی چادر ہاتھ پے دے